اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسود غسی کی۔ یہ شخص یمن کا باشندہ تھا، شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں یہی دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس کا لقب ذوالحمار بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کر تو وہ فوراً سر بسجود ہو جاتا۔ اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کے لیے کہتا تو سر وقت کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں نے جب اسود کے دعوی نبوت کو سنا تو امتحان کی غرض سے اس کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں اور مختلف شبدوں سے متاثر ہو کر اس کے ہمنوا ہو گئے۔ اہل یمن اپنے حاکم بزان کے ساتھ جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ بازان کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے صحابہ کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ نجران پر عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو، نجران اور زبید کے درمیانی علاقوں پر خالد بن سعید، صنع پر شہر بن مازان، مک پر ظاہر بن ابو حالہ، مارب پر ابو موسیٰ الشہری، مراد پر فردہ بن میسک، جسد پر لہلہ بن امیہ، حضرت موت پر زیاد بن لبید انصاری، سکاکک اور سکون پر اکاسہ بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو انتظامی امور اور حکومتی فرائض عطا فرمائے۔ اسود نے دعوی نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی، اور سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا معتقد بنا کر نجران پر فوج کشی کر کے عمر بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر بتدریج دوسرے علاقوں کو فتح کرتا ہوا تھوڑا ہی عرصہ میں پورے ملک یمن کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا۔ اسود کی ان فتوحات سے متاثر ہو کر اکثر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو کر اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے۔ عمر بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ چنانچہ حضور نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود غسی نے یمن کے شہر صنعا پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو جبرن اپنے گھر میں ڈال لیا۔ اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی۔ ادھر اسی عورت کا بھائی فیروز جو شاہ ابشا کا بانجا تھا، آزاد کو اسود کے پنجہ سے نجات دلانے اور اس سے انتقام لینے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اسی دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام اہل یمن کے نام آیا جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ فیروز یلمی اپنی بہن آزاد سے ملا اور اس سے کہا، تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے، اور اس نے تمہیں جبرن اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اس میں تم ہماری مدد کرو۔ آزاد نے یقین دلایا وہ ہر طرح اسود کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی۔ چنانچہ کچھ روز بعد آزاد نے فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے، اور وہ سخت محتاط ہو گیا ہے اور ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تم محل کے عقب سے نقب لگا سکو تو وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔
میں ایک چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہی مل جائے گا۔ شام ہوتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرہ تک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور آزاد اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا ہوگا کہ اسود کے موکل شیطانی نے فوراً اس کو جگا دیا۔ وہ فیروز کو دیکھ کر بولا، کیا کام ہے جو تم اس وقت یہاں آیا ہے؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جست لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت کپڑے کو بل دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح گر گر کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہو۔ محل کے پہرے دار آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگی، خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر سنائی۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا قرار واقع تسلط ہو گیا تو اسود کے لوگ سنہا اور نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئے اور سنہا اور نجران اہل اعتداء کے وجود سے پاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بحال کر دیے گئے۔ سنہا کی ایک عمارت پر حضرت معاذ بن جبل کا تقرر کیا گیا۔ اس قضیہ سے فارغ ہو کر ایک قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ آپ نے علی الصبا صحابہ سے فرمایا، آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسود کس کے ہاتھ ہلاک ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، فیروز۔ چند دن کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کی آغوش میں استراحت فرما چکے تھے۔